نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پائے لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص ہے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 209 تک بات کو مکمل کیا تھا، اور اختتام ہم نے اس بات پر کیا تھا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پس اگر تم اس کے بعد بھی لغزش کرو جب کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکیں، تو جان لو کہ اللہ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ آیت کریمہ خاص کر جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وہ ان عیسائیوں اور یہودیوں کے متعلق تھا، اور پھر سارے امت کے لیے کہ وہ لوگ تورات اور انجیل کا کچھ حصہ مانتے اور کچھ قرآن کا حصہ مانتے، کسی بات کو اپنا لیا کسی بات کو چھوڑ دیا۔ وہ جو وتیرہ تھا ان کا بنی اسرائیل کا، ان میں سے کچھ لوگ جو تھے اسلام قبول کرنے کے باوجود اسی وتیرے کو قائم کیے رکھے انہوں نے۔ اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پورا اسلام جو ہے جس کے 30 حصے ہیں، اور قرآن کریم کی مختلف سورہ مبارکہ میں اللہ کریم نے ان کو بیان فرمایا۔ پہلے 10 حصے جو ہیں سورہ برات میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، یعنی کہ پہلے توبہ کرنا، عبادت کرنا، حمد کرنا، اللہ کی راہ میں پھرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا اور ایمان لانا۔ یہ 10 بیان اللہ کریم نے سورہ برات میں کیے، اور اس کے آگے 10 کا بیان قد افلاح سے شروع کیا رب کریم نے، اور یہ فرمایا تھا سورہ معارج میں، یعنی نماز کو خشوع و خضوع سے ادا کرنا، لغو اور فضول باتوں اور کاموں سے منہ پھیر لینا، زکوٰۃ دیتے رہنا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، امانت داری کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا یعنی کہ وعدہ وفا کرنا، نماز پر ہمیشگی اور حفاظت کرنا، پکا نمازی ہونا اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا، قیامت کو سچا جاننا، اللہ کے عذابوں سے ڈرتے رہنا اور سچی شہادت پر قائم رہنا۔ اور اس کے بعد اللہ کریم نے سورہ احزاب میں یہ ارشاد فرمایا تھا، اسلام لانا، ایمان رکھنا، قرآن پڑھنا، سچ بولنا، صبر کرنا، عاجزی اختیار کرنا، خیرات دینا، روزہ رکھنا، بدکاری سے بچنا، اللہ تعالیٰ کا ہر وقت بکثرت ذکر کرنا، یہ سارے جو عوامل اللہ کریم نے بیان فرمائے، یہ ان کی تعداد 30 بنتی ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ان 30 حکموں کو ماننا جو ہے نا، اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ اب جتنے اللہ کریم نے ذکر کیا اس میں کوئی چیز باقی بچتی، سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے سارے معاملات، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، معاشرتی طور پر، سارے کے سارے معاملات، حقوق العباد سے لے کر حقوق اللہ تک اللہ کریم نے ساروں کا ذکر فرما دیا۔ تو اب اس میں سے کسی حصے کو بھی چھوڑنا وہ ویسے ہی ہے کہ جیسے اللہ کریم کے حکم کے مطابق ہم نے اسلام کے کسی جز کو چھوڑ دیا، اور جب کل میں سے جز نکل جاتا ہے تو کل خالص نہیں رہتا۔ تو
اللہ کریم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگر ایمان والے ہوں، اسلام میں داخل ہوں تو پورے کے پورے ہوں، ہر ایک جہت میں ہم کسی حصے میں بھی اپنی کمزوری ظاہر نہ کریں۔ کما حقہ ہو، اللہ کریم نے جو حکم کیا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، اس کے مطابق اللہ کریم اجر دینے والا ہے۔ اور کامل تو انسان دنیا میں ہو نہیں سکتا، لیکن ایمان کو کامل کرنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اس میں اللہ کریم سے مدد مانگنی چاہیے۔ آگے آیت کریمہ 210 ہے جہاں سے ہم آج آغاز کریں گے، اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا هل ينظرون الا ان ياتهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ اور یہ کیا اس بات کے منتظر ہیں، نہ ماننے والے، انکار کرنے والے، اپنی مرضی کرنے والے، یہ سارا گروپ شامل ہے اسی میں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ بادل کے سائبانوں میں سے اللہ آ جائے یا اللہ کا عذاب آ جائے اور فرشتے بھی اتر آئیں نیچے، اللہ آ جائے اور فرشتے آ جائیں اور قصہ تمام ہو جائے، تو سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کے کیا انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب اللہ کے آنے اور فرشتوں کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ قیامت کا دن کھڑا کر دیا جائے، جب اللہ کریم بھی تمام بندوں کو اپنے سامنے جمع کر لیں گے۔ کیا اس دن کے انتظار میں ہے کہ رب کریم بھی اپنی شان کے لائق کا سامنے آ جائیں ان کے، اور فرشتے جو ڈیوٹیاں لگی ہوئی جن کے وہ بھی ان کے سامنے آ جائیں۔ تو کیا اس وقت جا کر یہ ایمان لے کر آئیں گے جب اللہ کو دیکھ لیں گے ظاہری آنکھوں سے اور فرشتوں کو دیکھ لیں گے اپنی ظاہری آنکھوں سے، پھر ایمان لے کر آئیں گے؟ تو کہنے کا مطلب اللہ کریم کا یہ ہے، بین السطور میں اللہ کریم بات کرنا چاہتے ہیں، پھر تو سارا قصہ ہی تمام ہو جائے گا۔ جس دن اللہ کریم نے اپنا آپ دکھا دیا اور جس دن فرشتوں کو دکھا دیا، وہ دن ہوگا کہ جب سارا قصہ ہی تمام کر دیا جائے گا، کائنات میں بسنے والی ہر جان کو جو ہے نا وہ تلف کر دیا جائے گا اور پھر دوبارہ زندہ کر کے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے اس دن اگر تم ایمان لے بھی آؤ گے، اللہ کو سامنے دیکھ کر، فرشتوں کو دیکھ کر، جنت کو دیکھ کر، جہنم کو دیکھ کر اگر تم ایمان لے بھی آؤ گے تو وہ تمہارا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ کی حقیقت کو جان کر، جنت اور جہنم کی حقیقت کو جان کر، فرشتوں کی حقیقت کو جان کر اگر اسلام کو قبول کیا جائے تو وہ قبول کرنا اور نہ کرنا ایک برابر ہے۔ اللہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ غیب میں ایمان لانا، پہلی شرط لگائی تھی اللہ نے، اللہ دینا یومنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں، دیکھ کر ایمان لانے والا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے کہہ دیا میں ہوں تو مان لے کہ اللہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہم تسلیم کر لیں کہ ہاں اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جنت ہے، جہنم ہے، عذاب قبر ہے، حشر کا میدان سجے گا، حساب و کتاب ہوگا، سفارش کی جائے گی، شفاعت مانی جائے گی، یہ سارا مضمون جو اللہ کریم نے اپنے حبیب کی زبان سے بیان فرمایا، اس کو اگر بندہ بن دیکھے مانتا ہے تو تب جا کر وہ ایمان والا بنتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے جب حقیقت کھل جائے گی تمہارے سامنے اور سارا قصہ ہی تمام کر دیا جائے گا، پھر تمہیں کیا ماننا؟ اور پھر یہ کہ سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، تم اچھا کرو گے تب بھی، برا کرو گے تب بھی، وہ میرے پاس ہی پلٹ کر آنے ہیں، اور جب میں دربار لگاؤں گا تو پھر تو میں سوا سوا کر دوں گا۔ تو اس سے قبل، اس مقام کے آنے سے قبل، یا یوں سمجھیے جب میں قیامت کی بات کرتا ہوں نا، تو ہر انسان اس کو اس طرح بھی لے کہ ہر انسان کی قیامت کی گھڑی اس وقت بھی شروع ہو جاتی ہے جب اس کی روح نکالی جاتی ہے، اس کا تو وہ دوسرے جہان کا حساب و کتاب شروع ہو گیا۔ تو ایک تو یوم قیامت وہ ہے جس دن اللہ کریم ساری کائنات کو ختم فرمائیں گے، ہر انسان کو موت آئے گی اور اس کے بعد دوبارہ قبروں سے اس کو حشر کے دن اٹھایا جائے گا۔ لیکن انسان جو غفلت میں ہے یوں سمجھے کہ جب اس کی آنکھیں بند ہوئی تو اس کا تو حشر کا سامان شروع ہو گیا، قبر میں حساب و کتاب ہوگا، سوال و جواب ہوں گے، اور قبر میں ہی جہنم اور جنت کا نظارہ اس کو کرا دیا جائے گا۔ اگر نیک اعمال کے سبب وہ ہو جائے گا قبر میں تو جنت کی طرف سے اس کی کھڑکی کھل جائے گی، اور اگر برے اعمال ساتھ لے کر جائے گا تو جہنم کی طرف سے اس کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ تو وہ آخرت کا سامان تو وہ وہیں سے شروع ہو گیا،
جیسے ہی انسان کی آنکھیں بند ہوئی تو اس کی قیامت گویا شروع ہو گئی. لہذا اس غفلت میں نہ رہیں کہ دنیا ختم ہوگی تو میرا حساب و کتاب ہوگا. نہ، تیری پہلی رات ہی قبر میں تیرا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا. تو اللہ کریم کہتا ہے دیکھ کر اگر تو ایمان لے کر آئے گا تو اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے اللہ نیچے اتر آئے، اللہ اپنے صاحبان عثمان پر نیچے آ جائے، یا فرشتے بھی ساتھ اس کے نیچے اتر آئیں. تو یہ تو ممکن نہیں ہے. یہ نزول ہوگا اس دن جب اللہ کریم اپنا امر نازل کریں گے، اپنا امر نازل کریں گے. آگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل کم اتینہم من آیات بینہ. اور آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا کی تھیں. وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل ڈالے تو بے شک سخت عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے ہی پوچھ لینا کہ بنی اسرائیل کی نسل اس وقت آباد تھی. اہل یہود اور اہل نصارہ جو تھے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے. تو اللہ نے ان کا ذکر خاص طور اس لیے کیا کہ وہ قریب زمانے میں موجود تھے. تو اللہ کہتا ہے یا بنی اسرائیل سے ہی پوچھ لینا ذرا کہ ہم نے کتنی واضح نشانیاں ان کو عطا کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا ہاتھ جو تھا وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا. دیکھا تھا سامری جادوگر کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے، جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے دربار میں دیکھا تھا. ان کا ہاتھ سورج کی طرح چمکتے ہوئے دیکھا تھا. ان کے عصا سے دریا کو دو لخت ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور دریا پار کر کے فرعون کو اس کے لشکر کے ساتھ جو ہے تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا تھا. آسمانوں سے من و سلوہ اترتے ہوئے دیکھا تھا. یہ سارے کے سارے مناظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے. پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، مردوں کو زندہ کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا، کوڑی کے مریض کو صحت مند ہوتے ہوئے دیکھا، مٹی کا پرندہ بنا کر آپ اس کو زندہ کر کے ہوا میں اڑاتے ہوئے تھے. یہ بنی اسرائیل کی قوم نے دیکھا. اللہ کریم کہتے ہیں ان کو دیکھ پوچھ لینا، سارے مناظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے. اتنی ساری نشانیاں میں نے ان کو عطا کی تھیں. اس کے بعد بھی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو ساری کی ساری نعمتیں اللہ کریم نے ان کو دی تھیں، اب ان کو جو بدل ڈالے تو بے شک سخت عذاب اللہ ان کو سخت عذاب دینے والا ہے. کہ یہ ساری جتنی نشانیاں اللہ کریم نے گنوائی نا، اللہ کی طرف سے جو بھی آتا ہے وہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے. وہ من و سلوہ ہو تب بھی نعمت ہے، اور نبی سب سے بڑھ کر اللہ کی نعمت ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. تو اللہ کہتا ہے کہ میری نعمت اور میری واضح نشانیاں جب میں بھیجتا ہوں تو ان کو دیکھنے کے بعد جو بندہ اس کو بدل ڈالے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. کہ تورات اور انجیل میں اللہ کریم نے سب کچھ بیان کیا تھا، اور کئیوں نے اپنی ننگی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اپنی بندہ خواہش کے تابع ہو کر تورات کو بھی بدل ڈالا، انجیل کو بھی بدل ڈالا. اور یہ ہے کہ آج کی اگر بات لی جائے تو قرآن کو تو نہیں بدل سکتے، قرآن کے مفہوم کو بدل ڈالا. اپنی مرضی چلاتے ہیں ہم لوگ، اپنا منشا چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ کریم کہتا ہے کہ جو بدلے گا، جو میرے احکامات کو، میری نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی بدلے گا، وہ یاد رکھے کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. ایسے شخص کو اللہ کریم معاف نہیں کرے گا. پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اور کافروں کے لیے دنیا کو اللہ کریم نے خوب آراستہ کر دی. کافروں کے لیے اللہ کریم کہتا ہے میں نے دنیا کو خوب آراستہ کر دیا. اور ایمان والوں سے تمسخر کرتے ہیں، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن پر سر بلند ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے. تو اب اللہ کریم نے دو قسم کے لوگوں کی بات کی کہ دنیاوی مال و دولت میں جو بندہ مگن رہتا ہے نا، وہ ایمان کی لذت سے آشنا نہیں ہو سکتا. اور خاص کر اللہ نے جو فرمایا نا کہ یہ تمسخر اڑاتے ہیں ایمان والوں کا. مکہ مکرمہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا نا، تو جو آپ پر ایمان لے کر آئے وہ سارے کے سارے زیادہ تر غریب، مسکین اور غلام تھے، جن میں خاص کر ذکر جو آتا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
یہ غلام تھے اور بیچارے مسکین اور فقیر قسم کے لوگ تھے، کھانے کو نہ تھا کچھ، پہننے کو کچھ نہ تھا. تو ان کا یہ متمسر اڑایا کرتے تھے کہ ان غلاموں اور فقیروں کے ساتھ مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب لے کر آئیں گے، یہ سارے سرداروں پر غلبہ پائیں گے ان لوگوں کے ساتھ مل کر، ان غریبوں مسکینوں کے پاس جن کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ کافروں کے لیے دنیا میں نے سجا کر رکھی ہے. جو مومن ہو جاتا ہے وہ ظاہری دنیا کے اسباب کی طرف نہیں دیکھتا، اسباب کی طرف نہیں دیکھتا. حضرت صہیب جو تھے نا، یہ جنگ بدر میں میرا شہید ہو چکے تھے. تو ان کے متعلق یہ آتا ہے کہ انہوں نے آسائش دیکھی ہی نہیں اپنی زندگی میں، اپنی زندگی میں فقر اور فاقے کے سوا کچھ بھی نہ ملا. اور یہاں تک ہے کہ جب وہ شہید ہو گئے، جنگ احد میں میرا شہید ہوئے تھے اگر میں درست ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، جنگ احد میں. تو جب وہ شہید کیے گئے تو ان کے پاس اوپر لینے کے لیے کپڑا بھی نہ تھا. تو جب چادر کھینچی جاتی تھی منہ کی طرف کی جاتی تھی تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور جب پاؤں کی طرف کھینچی جاتی تھی تو ان کا چہرہ مبارک ننگا ہو جاتا تھا. اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ صہیب کا چہرہ چادر سے ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو، پاؤں پر. یہ حالت تھی ان لوگوں کی. اور وہ اللہ کریم کہتا ہے کہ تمہیں وہ نظر آتے ہیں نا غریب اور مسکین ہیں، لیکن یاد رکھو قیامت کے دن میں ان کو سر بلند کروں گا. قیامت کے دن وہ جو دنیا میں فقیر تمہیں نظر آتے ہیں وہ سر بلند ہوں گے. ان کے اونچے ٹیلوں پر میں سجا کر مسندے لگا کر قیمتی ریشمی اور سونے اور چاندی کے تاج پہناؤں گا، ان کو ہیرے جواہرات کے جڑے ہوئے کنگن ان کو پہناؤں گا، شہنشاہوں سے بڑھ کر ان کو میں نوازوں گا. تب تمہیں پتا چلے گا کہ حقیقت میں سر بلندی کن کو ملتی ہے، جن کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ کہتا ہے قیامت کے دن میں ان کو سر بلند کروں گا، اور ساری کائنات کی مخلوق دیکھے گی یہ بلال حبشی ہیں، یہ عمار بن یاسر ہیں، اور یہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. ساروں کو اللہ کریم کہتا ہے میں اس دن سر بلند کروں گا. تو اللہ کریم بتانا یہ چاہتا ہے کہ اللہ اے بندو یاد رکھو کہ یہ دنیا کی جو زینتیں ہیں نا، یہ حقیقت میں نے کافروں کے لیے سجا کر رکھی، یہ کافروں کو لچاتی ہیں. عائشہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہمارے گھر میں کچھ بھی باقی نہ بچا. جب میں نے الماری دیکھی اپنے گھر میں جو پڑی ہوئی تھی تو اس میں سے کچھ جوں نکلے جو 2 یا 3 دن میں کھا سکی، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گئے. تو یہ تھا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا نقشہ. اور میں نے عرض کی تھی نا کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارک ہے یہ بھی، کہ ہم نے کبھی 3 دن کوئی ایسے ہماری زندگی میں نہیں گزرے کہ ہم نے جی بھر کے کھانا کھایا. کہیں 3 چاند گزر جاتے، 3 دن نہیں 3 چاند گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کریم یہ سمجھا رہے ہیں بندے، ہم جیسے لوگ جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا ہمارے لیے بنی ہے، دنیا ہمارے لیے، اللہ کہتا ہے نہیں، دنیا بنائی ضرور ہے لیکن دنیا کی لذتیں جو ہیں میں نے کافروں کے لیے رکھی ہوئی. دنیا کی لذتیں حرام نہیں کی مسلمانوں پر. جب یہ بات کی جاتی ہے نا تو یہ یوں سمجھیے کہ جو اکثریت کی بات کی جاتی ہے. حضرت عثمان غنی کے پاس بہت زیادہ اسباب تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان میں کمزور تھے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ فرما یہ رہا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتا. نعمتیں تو ہوتی ہیں لیکن وہ نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے بھاگتا نہیں ہے، بھاگ دوڑ نہیں کرتا، وہ میرے ساتھ ملاقات کے لیے تڑپتا رہتا ہے. ہر وقت اسی مگر رہتا ہے کہ کب میں جاؤں دنیا سے اور اللہ سے میری ملاقات ہو. کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ اصل جو مجھے ملنا ہے انعام، وہ اس بارگاہ ایزدی سے ملنا ہے، دوسرے جہان میں ملنا ہے. میرا مال و ثواب، میرا بینک بیلنس، میری اصل زندگی جو ہے وہاں شروع ہونے والی ہے، یہاں تو میں مسافر ہوں. تو اللہ یہ فرق بتانا چاہتا ہے ایمان میں کہ بے شک دنیا میں لوگ تمہارا مذاق ہی کیوں نہ اڑائیں، لیکن یاد رکھو جب میرے پاس تم آؤ گے تو میں تمہیں سر بلند کر دوں گا. سر بلند کہتے ہیں کہ تمہیں ایسا نوازوں گا کہ لوگ تجھ پر فخر کریں گے، دیکھ کر تیری کامیابی پر لوگ رشک کریں گے، کاش ہم بھی ایسا کرتے، ہمیں بھی یہ منصب مل جاتا، ہمیں بھی یہ سونے اور چاندی کے تاج پہنائے جاتے، یہ زرق برق ریشمی لباس پہنائے جاتے، ہمارے لیے بھی مسندیں سجائی جاتی. لیکن اس دن سوائے افسوس کہ کسی کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا. اب جو کچھ بھی کرنا ہے
جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ نے فرمایا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور تقوی نام ہی پرہیزگاری کا ہے، تقوی کے معنی ہی پرہیزگاری ہے، کہ جو رک گیا، جس نے اپنے آپ کو روک لیا دنیا کی محبتوں سے، دنیا کی زینتوں سے جس نے اپنے آپ کو روک لیا، بس اللہ کہتا ہے وہی ایسے لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن میں سر بلند کروں گا، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ میری مرضی ہے، یہ میری منشا پر ہے کہ میں کس کو کیسے نوازوں اور کتنا نوازوں۔ یہ جو کافروں کو میں نوازتا ہوں یہ بھی میری چاہت ہے، اور مومنوں پر اگر میں فاقہ لے کر آتا ہوں تو یہ بھی میری چاہت ہے، یہ میری مرضی ہے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ جب دیتا ہے تو تب بھی آزماتا ہے، اور اللہ جب نہیں دیتا تو تب بھی آزماتا ہے۔ جس کو ملا وہ بھی امتحان میں ہے، اور جس کو نہیں ملا وہ بھی امتحان میں ہے۔ بس یاد رکھیے گا کہ جو جتنا اللہ کے قریب ہے اللہ کریم اس کو آزمائش بھی زیادہ ڈالتا ہے۔ تو یہ فقر اور فاقہ جو ہے نا، یہ تو نبیوں کی میراث ہے۔ نبیوں کی میراث یہ ہے، نبیوں کی میراث مال و دولت نہیں ہوتا، نبیوں کی میراث یا علم ہوتا ہے یا فقر و فاقہ ہوتا ہے۔ آپ سارے انبیاء کرام کی زندگی کو پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ ماشاءاللہ سوائے چند ایک نبیوں کو چھوڑ کر، داؤد علیہ السلام کو چھوڑ دیں، سلیمان علیہ السلام کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کو، 2-3 نبیوں کے علاوہ جن کو اللہ کریم نے مال عطا فرمایا بہت زیادہ، باقی ہر نبی نے فقر و فاقے کی زندگی بسر کی۔ پاس تھا تب بھی فقیروں کی طرح زندگی بسر کی، کیوں کہ وہ اصل حقیقت کو جانتے تھے کہ یہ دنیا کا مال جو ہے یہ انسان کو راہ حق سے ہٹا دیتا ہے۔ دنیا کی محبت جس انسان پر غالب آ جاتی ہے اس کے سینے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ کریم اس لیے ترغیب دینا چاہتا ہے، یہ جو لفظ اللہ نے استعمال کیے نا کہ دنیا کی زینتوں کو میں نے کافروں کے لیے سجا کر رکھا ہے، زینتیں تو رکھی ہیں لیکن اس میں مگن وہ ہوتا ہے جو ایمان میں کمزور ہوتا ہے۔ زینتیں تو ہیں، پیدا بھی اللہ نے کی، نعمتیں بھی اللہ کی ہیں، لیکن اس میں مگن وہ ہوتا ہے جو ایمان میں کمزور ہوتا ہے، اور جو ایمان میں طاقتور ہوتا ہے وہ نعمتوں سے فائدہ تو اٹھاتا ہے لیکن ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت باغ دوڑ نہیں کرتا۔ تو اللہ کریم نے یہ کلیہ اور قاعدہ سمجھا دیا کہ جو دنیا میں راحتیں تلاش کرتا ہے وہ یاد رکھے کہ وہ آخرت میں راحت کا طالبگار کبھی نہیں ہو سکتا، اور جو دنیا میں فقر اور فاقہ اور تنگی برداشت کر دیتا ہے وہ یاد رکھے کہ آخرت میں وہ اس کو امن بھی نصیب ہوگا، خوشیاں بھی نصیب ہوں گی، راحتیں بھی نصیب ہوں گی، اور وہ دائمی زندگی کے لیے اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ اس دائمی زندگی کے لیے اس عارضی زندگی میں مصیبتیں برداشت کر لیں۔ اللہ کریم نے تو ہمیں امتحان میں کبھی ڈالا ہی نہیں، اور نہ اللہ ہمیں ڈالے، ہم کمزور آدمی ہیں، لیکن جتنا بھی اللہ کریم نے عطا کیا، جتنا بھی عطا کیا، ہمیں اپنا ہر وقت محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا گناہ تو سرزد نہیں ہو رہا، کوئی ایسا فعل تو نہیں ہم کر رہے جس سے اللہ کریم ناراض ہو جائے، جو مومن کی شان کے لائق نہ ہو، مومن کی شان کے لائق نہ ہو۔ اپنے اعمال کو درست کرنے کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ قیامت کے دن ہم شرمسار نہ ہوں۔ اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے ہر قسم کی بلا سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔